اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں بیت الخلاء کے احکام بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو بالغ ہوں، خواہ وہ ماں اور بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح دیوانوں اور بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، چھپا کر رکھے۔ مسئلہ نمبر 2، اپنی شرمگاہوں کو کسی مخصوص چیز سے چھپانا لازم نہیں ہے، مثلا اگر ہاتھ سے بھی چھپا لے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو۔ مسئلہ نمبر 4، مستحب یہ ہے کہ استبراء کے موقع پر نیز آگے اور پچھلی شرمگاہوں کو پاک کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ اور پشت بقبلہ بھی نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 5، مستحب یہ ہے کہ بچے کو رفع حاجت کے لیے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھائے۔ 4 جگہوں پر رفع حاجت حرام ہے، یعنی پیشاب اور پخانہ ان 4 جگہوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی جگہ بند گلی میں، جب کہ وہاں رہنے والوں نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ اسی طرح عام راستوں اور گلیوں میں جب گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، مثلا بعض لوگ گلی میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی روڈوں پہ بیٹھ گئے، اگر گزرنے والوں کے لیے یہ تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو یہاں پر بیٹھنا بھی حرام ہے۔ 2 نمبر، اس زمین میں جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو جبکہ اس نے رفع حاجت کی اجازت نہ دے رکھی ہو، کسی کی زمین میں جا کے بیٹھ جائیں تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، ان جگہوں میں جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہوں، مثلا بعض مدارس والے صرف اپنے ہی مدرسے کے طلاب کے لیے وہ بیت الخلاء، وہ واش روم، وہ ٹوائلٹ بنایا ہوتا ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، اگر کوئی جائے تو اسے اجازت لے کر وہ استعمال کرنا چاہیے، وَإِلَّا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، مومنین کی قبروں کے پاس جبکہ اس فعل سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو، بلکہ بے حرمتی نہ بھی ہو تو مگر یہ کہ زمین عام تصرفات اور مباحات میں بھی ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یہی صورت ہر اس جگہ کی ہے جہاں رفع حاجت دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین کا موجب ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا کام جو کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے مذہب کی، دین کی توہین ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی یہ کام کرنا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ رفع حاجت کے مستحبات اور مکروہات۔ ہر شخص کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی رفع حاجت یعنی بیت الخلاء کے لیے جائے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ رفع حاجت کے وقت سر ڈھانپ کر رکھے اور بدن کا بوجھ بائیں پاؤں پر ڈالے۔ رفع حاجت کے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے، لیکن اگر اپنی شرمگاہ کو کسی طرح ڈھانپ لے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی وہ کراہت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ رفع حاجت کے لیے ہوا کے رخ کے مقابل نیز گلی کوچوں، راستوں، مکان کے دروازوں کے سامنے اور میوہ دار درختوں کے نیچے بیٹھنا بھی مکروہ ہے، اور اس حالت میں کوئی چیز کھانا یا زیادہ وقت لگانا یا دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہی صورت باتیں کرنے کی بھی ہے، یعنی آپ
بیت الخلاء میں ہیں اور رفع حاجت کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور سخت زمین پر یا جانوروں کے بیلوں میں یا پانی میں، بالخصوص ساکن پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ پیشاب اور پاخانہ روکنا مکروہ ہے۔ اگر بدن کے لیے مکمل طور پر مضر ہو تو حرام ہے۔ نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، مباشرت کرنے سے پہلے اور انزال منی کے بعد پیشاب کرنا مستحب